الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ اس وجہ سے شروع کیا تھا کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں کر مان لیں؟ وہ تو ہاتھ میں سونا بھی نہیں پہنتے، وہ تو سردار بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہی تھی، اور فرعون جب مصیبت میں گرفتار ہوتا تو حضرت موسیٰ کے پاس کہلواتا کہ دعا کروا دیں اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ اللہ جب عذاب کو ٹال دیتے تو وہ اپنی قوم میں یہ اعلان کرواتا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ بتاؤ کیا میرے پاس بادشاہت کی کمی ہے؟ کیا میری سلطنت کامل نہیں ہے؟ کیا میرے محل کے اندر نہریں نہیں بہتی؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں موسیٰ سے بڑھا ہوا ہوں؟ موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بولنے کے اندر بھی لکنت کے ساتھ بولتے ہیں، یعنی قوت بیان ان کا بہت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، میں اس سے یعنی موسیٰ سے افضل ہوں، بولنے کی صلاحیت میرے پاس، ظاہری وجاہت میرے پاس، مال دولت میرے پاس۔ لکھا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون جب دربار میں آتا تو سونے اور جواہرات سے لدا ہوا ہوتا، اور جس پر وہ مہربان ہو جاتا تو اس کی طرف وہ سونے کے کنگن بڑھا دیا کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر موسیٰ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ بھی سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوتے، فرشتے ان کے ساتھ ہوتے، اور پھر وہ آ کر ہم سے کہتے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تو میں ان کی بات مانتا۔ اللہ نے فرمایا فاستخف قومه فاطاعوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو بہکا رکھا تھا، اور قوم بھی بہکی ہوئی تھی، اور پھر وجہ بیان کی اس کی کہ بیوقوف خود بھی تھے اور قوم کو بھی بیوقوف بنا رہا تھا فرعون، اس لیے کہ وہ تھے ہی شرارت کے بھرے ہوئے، یعنی شریر لوگ تھے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے ایک جملہ کہ آدمی جس جگہ رہ رہا ہے تو اگر قوم کا رہبر فاسق و فاجر آدمی ہے
تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنا حکمراں بدل دیں، اور اگر بدل نہیں سکتے تو کم از کم اس کے ہاں میں ہاں نہ ملائیں، غلط کاموں میں خاموش نہ رہیں، اور اگر غلط کاموں میں خاموش رہتے ہیں تو پھر تمام کا انجام ایک ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاستخف قومہ، اس نے بھی اپنے قوم کو بیوقوف بنا رکھا تھا، فاطاعوا، قوم اس کی اطاعت میں لگی ہوئی تھی، انہم کانوا قوما فاسقین، کہ وہ لوگ شرارت کے بھرے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر شریر سے اللہ بدلہ بھی لیا کرتا ہے، ہم نے ان سے انتقام نہیں لیا، انتقمنا منہم، ہم نے غصے کی وجہ سے جب ان لوگوں نے ہمیں یعنی اللہ کی ذات کو غصہ دلایا تو انتقام لیا، انتقام ایسا کہ نشان عبرت بنا دیا، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، اور ایسا ڈبویا کہ آئندہ کے لیے اللہ نے مثال اور نمونہ اور خاص نمونہ قائم کر دیا۔ اللہ کے غصے سے بھی ڈرنا چاہیے اور انتقام سے بھی، جب تک ڈھیل دیتے ہیں اور جب انتقام لیتے ہیں تو عبرت کا نشان بنا دیا کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ نبی کا مذاق اڑانا یا نبی کی طرف غربت کو منسوب کرنا، اللہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر کوئی جملہ کسا جائے تو اللہ کو اس سے غصہ آتا ہے اور پھر اللہ انتقام لیتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور دیکھو یہ دریا میرے محل کے نیچے سے بہہ رہے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، یا پھر مانو کہ میں اس موسیٰ سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت موسیٰ کو بچپن میں فرعون کے دربار میں جس آزمائش سے گزرنا پڑا تھا اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی۔ یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ پیدائشی لکنت ان کی زبان میں تھی۔ فلولا، اسی کا اس نے تانا دیا کہ وہ تو بات بھی نہیں کر پاتے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پر باندھے ہوئے کیوں نازل نہ ہوئے؟ فاستخف قومه فأطاعوه انہم كانوا قوما فاسقین۔ اسی طرح فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور قوم نے بھی اس کا کہنا مان لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کے سب گنہگار لوگ تھے۔ یہاں لکھا ہے کہ قوم پر اگر گمراہ شخص مسلط ہو جائے تو قوم کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے بقدر ہٹانے کی کم سے کم کوشش کریں، اور اگر کوشش نہیں کر سکتے تو غلط کام میں اپنے رہبر اور رہنما کا ساتھ نہ دیں، ورنہ وہ بھی مجرم قرار دیے جاتے ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ جس طرح یہاں اللہ نے تمام فرعون کی قوم کو، قبطیوں کو کہا کہ وہ تھے ہی غلط، اس لیے کہ وہ اپنے بادشاہ کی اطاعت غلط کاموں میں بھی کر رہے تھے۔
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعین، چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا اللہ کو تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان تمام کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے انہیں ایک گئی گزری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔